امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حدیث کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں، اور آپ کا اسم گرامی محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن دحاق بن سکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو عیسیٰ ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی کے نام سے آپ نے شہرت پائی ہے۔ آپ کی ولادت 209 ہجری کو بلخ کے شہر ترمز میں ہوتی ہے، جو دریائے جیحون کے بالکل قریب ہے۔ ترمز اس علاقے کا نام ہے۔ اس پر مختلف اعراب بھی پڑھے گئے ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ ترمز کے نام سے ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے بچپن میں ہی حدیث کا شوق پال رکھا تھا اپنے سینے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ ایک بڑی لگن تھی حدیث کے ساتھ، اسی لیے آپ نے مختلف ممالک کے سفر کیے ہیں، اور آپ کے مختلف ممالک کے سفر کو ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: طاف البلاد وسمع خلقم من الخراسین والعراقین والحجازیین۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حصول علوم حدیث کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا اور چکر کاٹے، کئی بار گئے اور کئی بار آئے۔ ان شہروں میں سے اور ان ممالک میں سے خراساں، عراق اور حجاز کے علماء کرام شامل ہیں، جن سے آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں بڑے بڑے شہرت یافتہ اور بڑی بڑی عظیم شخصیات کا شمار ہوتا ہے، جس طرح امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، امام مسلم ہیں جن نے صحیح مسلم لکھی، امام ابو داؤد ہیں جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی۔ یہ بڑے بڑے محدثین کرام آپ کے اساتذہ میں سے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت اسحاق بن راہویہ، سفیان بن وکیع اور قتیدہ بن سعید رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے تلامذہ جو ہیں ان کا بھی بڑا مقام تھا حدیث میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد بھی ہیں اور آپ کے شاگرد بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے تلامذہ میں سے حضرت ابو حامد مروزی کا نام آتا ہے، داؤد بزدوی کا نام آتا ہے، محمد بن منظر ہروی کا نام آتا ہے، اور محمد بن نمیر کا نام آتا ہے۔ یہ آپ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت بڑے حدیث کے امام تھے، اور آپ حدیث میں اس طرح علوم حدیث میں غوطہ زن تھے کہ بڑے بڑے لطائف و معارف اور رموز و اسرار لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ آپ کی کتاب جامع جو الجامع الصحیح جو کتاب ہے آپ کی، اس کتاب میں آپ نے بڑے علوم کے موتی بکھیرے ہیں، جہاں پر آپ نے بڑے بڑے الفاظ بولے، فلاں ذاہب الحدیث، فلاں مقارب الحدیث، اور کبھی حدیث پر حکم لگایا، کبھی اس کو حسن صحیح کہا، کبھی اس کو حسن غریب کہا۔ اس طریقے سے آپ نے حکم لگا کے بتایا، لوگوں پر واضح کیا کہ علم حدیث کس چیز کا نام ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے استاد بھی ہیں اور آپ کے شاگرد بھی ہیں، وہ آپ سے فرماتے ہیں من تفعت بکا اکثر ممن تفعت بی۔ آپ فرماتے ہیں اے ترمذی، میں نے آپ سے اتنا فائدہ اٹھایا ہے، یعنی آپ نے مجھ سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا میں نے آپ سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، اور ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کان الترمذی احد الائمۃ الذین یقتدی بہم فی علم الحدیث۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی ان ائمہ حدیث میں سے ہیں جن کی لوگ علم حدیث میں اقتدا کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حدیث میں بہت بڑا مقام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو الجامع الصحیح کے ذریعے سے ہمیشہ کے لیے تا قیامت بقا عطا فرمائی ہے، اور تمام علماء محدثین ہوں یا دوسرے ہوں، سب آپ کی کتاب الجامع سے استفادہ کر رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو اپنا فقہی مذہب تھا، وہ بات یہ فرماتے ہیں کہ آپ خود مجتہد تھے، آپ کو ضرورت نہیں تھی کسی کی تقلید کی، لیکن زیادہ جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ آپ شافعی المذہب کی طرف، آپ شافعی المذہب تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اصول کی زیادہ پیروی کرتے تھے، اور اسی طرف ہی زیادہ ان کا رجحان تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عظیم الشان کتب تحریر کی ہیں۔ ایک الجامع الصحیح جس کو صحیح یا جامع ترمذی کہا جاتا ہے، دوسری کتاب شمائل المحمدیہ
جو بڑی مشہور کتاب ہے، شمائل ترمذی کے نام سے وہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کتاب التاریخ لکھی، کتاب العلل لکھی، کتاب الزہد لکھی، الاسماء والکناز کے نام سے کتاب، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی کتب تحریر فرمائی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ اپنی یہ ساری خدمات سر انجام دے چکے اور بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تو آپ کی اس وقت بنائی جاتی رہی۔ یوسف بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر اسقلانی، امام ذاہبی اور ابن کثیر یہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخر عمر میں نبینا ہو گئے۔ تو کچھ نہیں یہ کہا تھا کہ بچپن سے نبینا، لیکن وہ قول جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ان پر کوئی عمل پیرائی ہو سکے یا اس کے بارے میں کوئی سوچا جا سکے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نبینا ہو گئے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس نے ایسی روایات کی ہیں وہ روایات درست نہیں ہیں۔ ہاں، یہ روایات درست ہیں اور یہ محدثین کرام نے بیان بھی فرمائی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر مبارک میں نبینا ہو چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 279 ہجری کو ترمذ میں ہوا، وہاں ہی آپ کا وصال ہوا اور وہاں ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ یہاں آخر میں ایک بڑی ضروری اور اہم بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سنتے ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور ترمذی ہیں ان کا بھی نام ہم سنتے ہیں، تو جو مشہور نام ہوئے ہیں ترمذی میں وہ 3 نام ہیں، وہ آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک تو امام ابو عیسیٰ ترمذی ہیں جو صاحب الجامع ہیں، جنہوں نے جامع کتاب لکھی ہے، اور دوسرے جو ترمذی ہیں وہ ابو الحسن احمد ترمذی ہیں جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام ترمذی کے بھی استاد ہیں۔ ان کا نام ہے ابو الحسن احمد ترمذی۔ تیسرے ترمذی حکیم ترمذی کے نام سے ہوئے ہیں، جن کی کتاب نوادر الاصول بڑی مشہور کتاب ان کی ہوئی ہے۔ یہ 3 ترمذی ہیں، اور جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ الجامع الصحیح کتاب کے مصنف امام ترمذی ہیں، جن کے ہم نے احوال بیان فرمائے ہیں۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر تعارف تھا۔ آپ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان خدمات کے بدلے بہترین اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔